صبر بیٹا بہت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر تم 20 صابر ہو نا تو 200 پر غالب آ جاؤ. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر صبر کرو گے تو غالب آ جاؤ. صبر کیا ہے؟ صبر کسے کہتے ہیں؟ ستون ہوتا ہے نا مکان کا, اس کے اوپر بوجھ ہوتا ہے نا, چھت کا سارا بوجھ ستون پر ہوتا ہے نا. ستون اسی طرح رہتا ہے, بینڈ نہیں ہوتا ہے, اس بوجھ کو برداشت کرتا ہے پریشر کو. اس کا نام ہے صبر. یعنی پریشر کے آگے, ظلم کا پریشر ہے, کوئی بھی پریشر ہے, اس کے آگے جھکنا نہیں ہے, اسے کہتے ہیں صبر. اللہ کہتا ہے کہ خدا صابر کو غلبہ دے, ان پر اللہ ملائکہ نازل کرتا ہے. خدا کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ کہتا ہے میں صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کا اجر دوں گا. سب سے پہلا اجر عزت ہے, کامیابی ہے, فتح ہے. ظالموں کے اعصاب بہت کمزور ہوتے ہیں, ظالموں کے ارادے کمزور ہوتے ہیں. مظلوم اگر مضبوط ارادے والا ہو, ظالم سے کس کھا جاتا ہے. یہ ظالم پھر دلیر نہیں ہوتے, بزدل ہوتے ہیں. یہ بزدل ڈرپوک ہے. یہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ہماری اپنی مائیں بہنیں آپ کے ساتھ ادھر بیٹھیں, آپ کو سپورٹ کریں. ٹھیک ہے نا بیٹا؟ آپ تنہا نہیں ہیں, تنہا نہیں, سارے ہم آپ کے ساتھ. انشاءاللہ اللہ آپ کو عزت دے گا. میری بیٹیوں کو بہت دکھ ہے نا بیٹا, آپ کہاں سے چل کے ادھر آ گئی ہیں؟ سردی میں بیٹھے ہیں, 11واں دن ہے یہاں پہ ہمارا. یہ لوگ ہمیں سردی میں مارنا چاہتے ہیں. اسی وجہ سے جو کھانا ہمارے لیے آتا ہے اس کو بھی روکتے ہیں, جو کمبلے ہمارے لیے آتی ہیں اس کو بھی روکتے ہیں, جو لوگ ہماری مدد کے لیے آتے ہیں ان کو بھی روکتے ہیں, اور ہم پر دعویٰ بولنے کے لیے یہ لوگ تیار ہیں. جو جبر انہوں نے کیا دنیا کے سامنے ہے, اس جبر کو بھی ماننے سے انکاری ہے کہ نہیں ہم نے عورتوں کو نہیں مارا. یہ ریاست دنیا نے دیکھا ہے. یہی بات تو ہے نا, جب دنیا نے دیکھا ہے. انکوائری بیٹھنے کے علاوہ اسلام آباد پولیس کو کٹڑے میں لانے کے بجائے اسلام آباد پولیس پھر سے آ کر ہمیں کہہ رہی ہے کہ ہم تماشا کر رہے ہیں, چاہتی ہے کہ ہمارے حوصلوں کو توڑے. یہ جو مائیں بچے یہاں سردی میں ٹٹر کر یہاں پہ ہم لوگ سب بیمار ہو چکے ہیں, چاہتی ہے کہ ہم رات کو کمبل وغیرہ کے پاس ہی ہوتے تھے. نہیں چھوڑ رہے ہیں, نہیں چھوڑ رہے, صبح سے نہیں چھوڑ رہے. یہ حالت ہے. یہ ڈر ہے ان کا. یہ بولتے ہیں کمبل کے لیے بھی این او سی لاؤ. آپ ہمارے کلنگ کے لیے این او سی لیتے ہیں؟ آپ کسی سے اجازت لیتے ہیں, کسی ریاست سے اجازت لیتے ہیں؟ آپ کو کبھی کلنگ کے لیے تو کسی نے اکاؤنٹیبل نہیں کیا. آپ کے اداروں نے کبھی بھی جبری گمشدگی کو وہ نہیں کیا ہے. اور آج آپ ہمیں یہاں سب سے پہلے تو ہم پر یہ الزام لگایا گیا کہ ہم یہاں آئیں گے, یہ مشتعل ہو جائیں گے. 10 دنوں سے 11 دنوں سے ہمارا صبر دیکھیں, اس سردی میں ہم بیٹھے. نیگوسیشنز کے لیے بھی تیار ہے, لیکن بدلے میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ اسی مسنگ پرسنز کیس کو پھر سے جسٹیفائی کیا جاتا ہے. یہ جسٹیفیکیشن ہے, یہی جسٹیفیکیشن ہے. وزیر اعظم صاحب نے یہ جسٹیفیکیشن دی ہے کہ یہ سارے دہشت گرد ہیں, اور جو مسنگ کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں. اور جو کیمپ میں ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. وہ اس کو جو بھی مطلب آپ ہمارے ساتھ آئے ہیں تو آپ بھی دہشت گرد ہیں, ہم بھی دہشت گرد ہیں. الحمدللہ یہی چیز ہے, یہی چیز ہے. اگر یہ دہشت گردی ہے تو الحمدللہ ہم دہشت گرد ہیں. ہم مظلوم کے ساتھی ہیں. کسی کو حق نہیں ہے کسی کو مسنگ کرنے کا, حتیٰ کسی دہشت گرد کو بھی مسنگ کرنے کا حق نہیں. اس کو قانون کے کٹہرے میں لے کے جاؤ, سزا دو اس کو. لا قانونیت کو رواج دینا درست نہیں ہے. کیا تم اس طرح سے دہشت گردی کے نام مسنگ کر کے عمل لا سکے ہو؟ تو نہیں ہو سکتا ہے. کوئی قانون اجازت نہیں دیتا کسی کو, کوئی دستور آئین اجازت نہیں دیتا. آپ ان کے ساتھ بیٹھو, بات کرو ان کے ساتھ. اگر غصے ہیں, ناراضگی ان کو دور کرو. کسی کا بچہ اٹھاؤ گے, مارو گے, شہید کرو گے تو وہ غصے ہوگا, وہ آپ کو برا بھلا کہے گا. ہو ہی نہیں سکتا نہ کہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب جنگ کے لیے جاتے تھے تو اپنے لشکر سے کہتے تھے کہ جس علاقے میں اپنی جنگ ہو رہی ہے خدا نے ان کی خواتین کو کچھ نہیں کرنا اگر آپ کو برا بھلا کہے. بالآخر جنگ ہوئی ہے, ان کا بندہ مارا گیا ہے. مولوی صاحب کہ کل قرآن لایا گیا ہے ہمارے اوپر, قرآن ہماری جولی میں ڈالا گیا ہے. کوئی حکومتی نمائندہ ہے, عورت ہے, میں بولتی ہوں یہ قرآن ہم آپ کی جولی میں ڈالتے ہیں. قرآن کے لیے جو ہے نا, قرآن کی خاطر ہم امن کے لیے آئے ہیں, ہم ان ماؤں کے بچوں کو لوٹا دیں. قرآن کے نام پر انہوں نے کیا نہیں کیا. آپ خود سوچے, قرآن یہ مائیں جب ان کے بچوں کو یہ گھسیٹتے ہوئے لے کر جاتے ہیں, یہ مائیں قرآن رکھتے ہیں, سامنے رکھتے ہیں, اور وہ قرآن کو بھی لات مارتے ہیں. قرآن کے نام پر نوروز خان کو انہوں نے اتارا. قرآن کے نام پر ایک پوری نسل انہوں نے برباد کر دی. مذہب جس مذہب کا یہ ہمیں دعویٰ کرتے ہیں نا, اس مذہب کا, اس خدا کا, اس ظلم اور جبر کا ان کو کوئی احساس نہیں. یہ تو خدا کے دشمن ہے اور اللہ کے مجرم ہے. دیکھو بیٹا, صبر کرنا ہے, ہمت نہیں ہارنی, آپ نے حوصلہ نہیں ہارنا. اللہ نے وعدہ کیا ہے, جیت مظلوموں کی ہے, شرط صبر اور ہمت ہے. آپ کو انشاءاللہ کمبل بھی مل جائیں گے, آپ کو لحاظ بھی مل جائیں گے, آپ کو سب کچھ کھانا پینا مل جائے گا. ٹھیک ہے نا بیٹا؟ میں نے یہی آپ کہا نے کہ نا آپ اٹھا لو, یہ سارے
उठा लो, उखाड़ लो, हम ऐसे ही बैठेंगे। आपने हम हिम्मत नहीं जमीन आनी। के ऊपर बैठेंगे लेकिन हमारे हौसले नहीं आपने टूटेंगे। हिम्मत नहीं बिल्कुल आनी। नहीं, इंशाल्लाह। बिल्कुल नहीं। आप देखना ये इसी तरह देखने एक दिन आने वाला है कि ख्वातीन के हजारों हजारों ख्वातीन चल कर की तरफ आएंगी। देख एक दिन आने वाला है, घरों में नहीं बैठेंगे वो, आपकी तरफ बच्चे लेके आएंगे अपने साथ। आपका सब्र जो है ना दुश्मन को शिकस्त देगा। ठीक है ना, अपनी हिम्मत नहीं आने। ठीक है बेटा, ये कंबल भी आएंगे, खाने पीने की चीजें भी आएंगी, किसी चीज की कमी नहीं होगी इंशाल्लाह। ठीक है ना बेटा, अपना ख्याल रखना, हिम्मत नहीं आनी। इसके बाद जगह पकड़ने